بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک مرتبہ اپنے چینل دا امتی وے کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ ایپیسوڈ جو تھا وہ تھا کہ غسل کی کتنی قسمیں ہیں، تو ہم نے بیان کیا تھا کہ غسل کی 3 قسمیں ہیں، ایک غسل فرض، ایک غسل مسنون اور ایک غسل مستحب۔ غسل فرض کا جو بیان تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب رہ گیا غسل کی جو دوسری قسم ہے، غسل مسنون، یعنی غسل کا سنت طریقہ اور غسل سنت کی نیت سے کب کرنا چاہیے۔ تو معزز سامعین اکرام، سب سے پہلا تو جو مسنون ہے، جو سنت ہے، وہ جمعہ کی نماز کے لیے ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر جمعہ کا غسل لازم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ معزز سامعین، یہ جمعہ کا غسل جو ہے نا، یہ جمعہ کے دن کی وجہ سے نہیں بلکہ جمعہ کی نماز کی وجہ سے۔ اگر کوئی بندہ جمعہ کی نماز ادا ہو جائے اس کے بعد اگر غسل کرتا ہے تو وہ غسل جو سنت تھا وہ سنت ادا نہیں ہوئی، بلکہ جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ نماز جمعہ کی وجہ سے جو اس کے غسل کی فضیلت ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ویسے الحمدللہ ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان نماز جمعہ کے لیے ہی غسل ادا کرتا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو غسل کریں، جو غسل سنت ہے جمعہ کے لیے، وہ نماز سے پہلے کیا ہے، تو نماز سے پہلے غسل کر لیا کریں۔ دوسرا، عیدین کی نماز کے لیے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 بڑے ہمارے ایونٹس ہیں، بڑے تہوار ہیں۔ ان دونوں دنوں میں بھی ہمیں غسل کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر ہم ان طریقے پر غسل کریں گے سنت سمجھ کر تو ہمیں مزید برکتیں حاصل ہوں گی۔ تیسرا، حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے، جب کوئی بندہ عمرہ یا حج کے لیے جاتا ہے تو وہ جب اسے ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں تو اس احرام باندھنے کے لیے یہ غسل کرنا سنت ہے۔ چوتھا، حج کرنے والوں کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد، یعنی جو بندہ حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ میدان عرفات میں زوال کے بعد غسل ادا کر لے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غسل سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ سنتیں وہی چیز ہوتی ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، وہی چیز سنت ہو گئی۔ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی برکتیں اور سعادتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ غسل مسنون تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تیسرا، جو غسل کے قسم میں سے ایک اور قسم تھی وہ غسل مستحب ہے، اور غسل مستحب معزز سامعین اکرام، یہ ہر اس آدمی کے لیے جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہوا، اگر وہ غیر مسلم تھا اور اس نے صحیح طریقے سے نہا دھو کر بھی اسلام لایا، اس کے باوجود بھی اسلام لانے کے بعد غسل کرنا یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے۔ دوسرا، جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہوا ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ وہ اگر ناپاکی کی حالت میں تو ہی غسل کرے، نہیں، غسل ثواب کی نیت سے مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، اگر کر لیں گے تو ثواب حاصل ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں حضرات کہ غسل کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نہانا ایک الگ چیز ہے، غسل الگ چیز ہے۔ نہاتے تو ہم اور آپ روزانہ ہیں، لیکن کیا ہم روزانہ غسل کرتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ غسل کیا کریں۔ نہانا ایک الگ ہوتا ہے، انسان جاتا ہے واش روم میں اور پانی ڈالتا ہے، صابن لگاتا ہے اور اس کے بعد وہ باہر چلا آتا ہے، لیکن غسل ہوتا ہے کہ غسل کا جو مکمل طریقہ ہے اس پر عمل کرتا ہے، اس کے بعد غسل کی نیت کرتا ہے، تو اس سے غسل کا ثواب ملے گا۔ تو نہانا تو ویسے بھی ہے، اگر ہم غسل کی نیت کر لیتے ہیں اس میں اور ہمیں ثواب کہ ہم مستحق ہوں گے، اور نیکی کا کام ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب بھی آپ غسل کے لیے جائیں، اگر آپ پاک بھی ہیں تو غسل مستحب کر لیں، اچھا عمل ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے غسل مستحب کے بہت سارے اقسام ہیں۔ جو شخص جنون کے عارضہ سے صحت یاب ہو، یعنی نشے کی حالت میں تھا، اس کے بعد ہوش آئے تو غسل کر سکتا ہے، اچھا عمل ہے۔ کوئی
زخم ہوا ہو اور جسم سے کوئی گندا خون نکلا ہو اس کے بعد وہ غسل کر لے، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، ہم نے غسل دیا، اس کے بعد ہم مستحب عمل پہ عمل کرتے ہوئے کہ اچھا کام ہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شب برات اور شب قدر دو عظیم راتیں آتی ہیں، خاص طور سے یہ بڑی فضیلتیں والی رات ہے، تو ہم اس رات کی عبادت کے لیے ہم اگر غسل مستحب کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوں تو کوشش کریں کہ اتنی مقدس بارگاہ ہے تو ہم غسل کر کے داخل ہوں۔ اسی طریقے سے مدینہ طیبہ میں داخل ہوں یا ایسے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں جہاں ہم حاضری کے لیے جو ہماری بڑی بارگاہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں جائیں تو غسل کر لیا کریں۔ اسی طریقے سے قربانی کے دن جو حضرات مدینہ مکہ مکرمہ میں ہے تو مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے وہ غسل کر لیں۔ اس طریقے سے طواف زیارت کے لیے، سورج گرہن کی نماز کے لیے، نماز استسقاء کے لیے، خوف کے وقت، دن میں سخت اندھیرے کے وقت اور تیز آندھی کے وقت، یہ مستحب ہے۔ انسان اگر ان باتوں پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے مستحب عمل کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ جہاں بھی موقع ملے تو نیکی کے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ہمیں بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرات محترم، یہ تھا غسل کے مستحب کا طریقہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔